بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد السلام، حمد و ثنا اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ اور ہم سب جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتوں میں اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک عرض کیا تھا کہ آئندہ آنے والے جمعۃ المبارک میں ہمارا موضوع گفتگو تاجدار احلاطہ اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب مولائے کل مولائے کائنات داماد رسول اخی رسول زوج بطول بابا حسنین کریمین علیہ السلام سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ الوجہ الکریم کی ذات گرامی ہوگی۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ان کی سچی اور ادب والی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے پیغام کو، مشن کو اپنانے اور اسے آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوں تو سارے یار بے مثال ہیں، سارے صحابہ بے مثال ہیں، لیکن ان میں سے چند ایسے ہیں جو ان سب سے بے مثال ہیں۔ ان میں خلفائے راشدین خصوصاً بے مثال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بلندیاں، جو رفعتیں عطا فرمائیں، ان تک نہ کوئی پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی ان جیسا کوئی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چہروں کو آباد رکھے جو اپنے دلوں میں ان سب کی محبت رکھتے ہیں، اور خصوصاً مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات گرامی، ان کے متعلق تو رب کریم بھی اور رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام بھی اللہ خصوصی آیات نازل فرماتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی ارشادات فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر جس صحابی کے متعلق سب سے زیادہ آیات نازل ہوئی ہیں نا، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ قرآن کریم کی کوئی 300 سے زیادہ آیات جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شان کے متعلق نازل ہوں، اور احادیث مبارکہ میں جتنی کثرت کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شان اور فضیلت بیان فرمائی ہے، اتنی کثرت سے کسی بھی صحابی کی متعلق احادیث مبارکہ نہیں ہے۔ اس کی چند وجوہات ہیں، وہ میں آگے چل کر انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جس کی شان میں ایک آیت نازل ہو جائے نا، وہ بڑی عظمت والا ہو جاتا ہے، وہ بڑی عظمت والا ہو جاتا ہے۔ تو جس کی شان میں 300 آیات نازل ہوئی ہوں، اس کی شان کا عالم کیا ہوگا، اس کے مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ اسی طرح جس کے متعلق میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات ارشاد فرما دیں کہ یہ عزت والا ہے، تو دونوں جہان کی عزتیں اس شخص کی عزت پر قربان۔ جس کے متعلق ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، ایک بار تعریف فرما دیں، اس پر دونوں جہان کی عزتیں قربان۔
اور جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو بقول سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کمال کا شعر ان کا ہے اور مجھے بڑا پسند ہے۔ تاجدار گولڑا اعلیٰ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ حب نبی ہے مہر علی، حب نبی ہے مہر علی، مہر علی حب نبی، مہر علی حب نبی، لحم کا لحمی جسم کا جسمی، نہیں فرق ما بین پیا، نہیں فرق ما بین پیا۔ فرماتے حب نبی مہر علی، یعنی نبی کی محبت علی کی محبت ہے، نبی کی محبت علی کی محبت ہے، مہر علی حب نبی، اور علی کی محبت نبی کی محبت ہے۔ کیوں؟ آگے وہ دلیل دیتے ہیں، بڑی کمال کی دلیل حدیث پاک لکھی ہے انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لحم کا لحمی جسم کا جسمی، علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، نہیں فرق ما بین پیا۔ محبوب کے درمیان کوئی فرق، محب اور محبوب کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ فرمایا علی تیرا جسم، اونچی بول دینا، تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرا خون میرا خون ہے۔ ایک روایت کے اندر ہے دموں کا دمی، تیرا خون میرا خون ہے، لحموں کا لحمی، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، جسم کا جسمی، تیرا جسم میرا جسم ہے۔ اور ایک روایت کے اندر فرمایا کہ الناس، لوگ مختلف درختوں سے ہیں، مختلف درختوں سے ہیں، شجرۃ شتیٰ، مختلف درختوں سے ہیں، انا و علی من شجرۃ واحد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ مختلف درختوں سے ہیں اور علی اور میں ایک ہی درخت کی دو شاخیں ہیں، ایک ہی درخت کی دو شاخیں ہیں۔ ایک روایت کے اندر میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ بعض علماء نے اس کو ضعیف کہا لیکن فضائل کے باب کے اندر یہ روایت قابل قبول ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا و علی من نور واحد، اے لوگو علی اور میں ایک ہی نور سے ہیں، علی اور میں ایک ہی نور سے ہیں۔ اگر کسی کو یہ بات ہضم نہ ہو تو دوسری حدیث اور سن لیں، وہ یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں ابو بکر، عمر، عثمان اور علی آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 1000 سال پہلے اللہ کی بارگاہ میں نور تھے، اللہ کی بارگاہ میں نور تھے۔ شاید علی کی بات کسی کو چبھے تو یوں تو مان لو نا ابو بکر بھی، علی بھی، عمر بھی، عثمان بھی اور میرے نبی بھی یہ ایک ہی نور سے ہیں، یہ ایک ہی نور سے ہیں۔ تو یہ احادیث مبارکہ اور اتنی ساری قرآنی آیات اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جو خصوصیت حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، مسئلہ کچھ لوگ سمجھتے نہیں، ایک ہے افضلیت اور ایک ہے فضیلت، ایک ہے فضیلت۔ اللہ رب العزت نے جسے جو فضیلت عطا کر دی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت جسے عطا کر دی، ہمیں سب کو تسلیم ہے، ہمیں کسی کا انکار نہیں کرنا ہے۔ اور جسے جو افضلیت مل گئی وہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی، اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ میں تو یوں کہا کرتا ہوں جس کا جو مقام ہے ہمیں سب کا مقام تسلیم ہے، ہمیں سب کا مقام تسلیم ہے، ہم سب کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، ہم سب کی عزت کرتے ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو جو مقام عطا فرمایا وہ آگے انشاءاللہ عزیز عرض کرتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، نہ ہی کوئی انکار کر سکتا ہے۔ دوسری بات، اہم بات یہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، رشتے اس وقت اہم ہوتے ہیں جب ایمان بھی شامل ہو جائے، جب ایمان بھی شامل ہو جائے، اور اگر ایمان نہیں تو پھر رشتہ کسی کام کا، اونچی بول دینا، پھر رشتہ کسی کام کا نہیں ہے۔ تو علی جو ہیں وہ صرف ایمان نہیں ہے، کل ایمان ہے۔ علی صرف ایمان نہیں ہے بلکہ وہ کل ایمان ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غزوہ خندق کے موقع پر
جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کفار کے ساتھ لڑ رہے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگو آج کل کفر کے ساتھ کل ایمان لڑ رہا ہے، کل کفر کے ساتھ کل ایمان لڑ رہا ہے۔ گویا ایک طرف کفر کھڑا تھا، دوسری طرف علی کھڑے تھے، تو میرے آقا نے فرمایا علی کل ایمان ہے، علی کل ایمان ہے، بلکہ علی جانے، اونچی بولتے نا، جانے ایمان ہے، مومنوں کی جان ہے، مومنوں کی آن ہے، مومنوں کی پہچان ہے۔ میرے علی کرم اللہ وجہہ کو جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام عطا فرمایا، وہ اس سے آگے احادیث مبارکہ آپ سنیں گے، اندازہ آپ لگائیں گے۔ سردست ابتدا سے ہم بات کرتے ہیں علی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باہمی تعلق۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ہم دونوں ساتھ ساتھ رہے، ہم دونوں، میرے ساتھ بولتے جائیے گا، آج کا موضوع چونکہ بڑا اہم ہے، ساتھ ساتھ بولتے رہیے گا، اپنی محبت کا بھی اظہار کرتے چلیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اور میں، اونچی بول دے نا، ساتھ ساتھ رہے۔ آگے چل کر کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ نور دو حصوں میں تقسیم ہوا، ایک عبداللہ کی پشت میں آیا، ایک ابو طالب کی پشت میں آیا۔ ایک عبداللہ کی پشت میں آیا، ایک نور دونوں، اونچی بول رہے، نور دونوں ایک ہی ہیں۔ ایک حصہ ابو طالب کی پشت میں آیا، ایک عبداللہ کی پشت میں آیا۔ جو عبداللہ کی پشت میں آیا اس کا نام مصطفیٰ ہوا، اور جو ابو طالب کی پشت میں آیا اس کا نام مرتضیٰ ہوا، اس کا نام مرتضیٰ ہوا۔ رہے ہم ساتھ، رہے ہم ساتھ۔ اب یہ ساتھ رہنے پر بھی ایک بات سماعت فرما لیجئے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا عرصہ ساتھ رہے؟ اب یہ کتنے میں اگر ہم پڑھ جائیں، وقت کے چکر میں پڑھ جائیں تو وقت تو ختم ہو جائے گا، لیکن اس ساتھ کا ہم تعین نہیں کر سکتے ہیں، ہم ساتھ کا تعین نہیں کر سکتے۔ چلیں ایک منٹ کے لیے ہم ٹھہرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا گلستان کے ابتدا کے اندر، فارسی کی کتاب ہے، پہلے تو یہ پڑھائی جاتی ہے ساری، اب پتہ نہیں مکمل پڑھائی جاتی ہے کہ نہیں، بہرحال اس کے ابتدا میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا بڑا پیارا۔ فرماتے کہ میں ایک دن نہا رہا تھا حمام کے اندر، تو میرے پاس ایک مٹی آئی، میرا شاگرد مٹی لایا، چونکہ پہلے لوگ مٹی سے غسل کرتے تھے نا۔ فرماتے وہ مٹی جب آئی تو میں نے مٹی جب سر پہ لگائی تو اس میں سے مجھے خوشبو آئی، خوشبو آئی مٹی سے۔ تو میں نے مٹی سے پوچھا کہ تو مشک ہے کہ عنبر ہے؟ مشک ہے کہ عنبر ہے؟ تیرے اندر سے خوشبو آ رہی ہے، آج تک تیرے اندر سے خوشبو نہیں آئی، آج تیرے اندر سے خوشبو آ رہی ہے، تو مٹی ہے کیا ہے، مشک ہے یا عنبر ہے؟ اس مٹی نے آگے سے جواب دیا جمال ہم نشیں در من اثر کرد، جمال ہم نشیں در من اثر کرد ورنہ ہستم کے خاکم۔ اے سعدی تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ میرے اندر خوشبو کیسے آئی، میں مشک ہوں کہ عنبر ہوں؟ سن اے سعدی میرا یہ کمال نہیں ہے، میرے اندر میرے ہم نشین کے جمال نے اثر کر دیا ہے، ورنہ تو میں ایک ادنا سی مٹی تھی نا، ورنہ تو میں ایک ادنا سی مٹی تھی، میرے اندر میرے ہم نشین کے جمال نے اثر کر دیا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے میں نے پوچھا کہ تیرا ہم نشین کون ہے، کس کے ساتھ تو بیٹھی ہے، کس کے ساتھ تو رہی ہے، کس کی صحبت میں تو رہی؟ تو مٹی نے آگے سے جواب دیا کہ میں کچھ عرصہ گلاب کے پودے کی نشست میں رہی ہوں، صحبت میں رہی ہوں، گلاب کے ساتھ رہی ہوں۔ جب گلاب کے ساتھ رہی ہوں تو اس گلاب کے پتوں کی خوشبو میرے اندر آ گئی، میرے اندر اس نے اثر کر دیا۔ حیران کن بات تو یہ ہے، مٹی گلاب کے ساتھ رہے تو اس کے اندر خوشبو گلاب آ جائے، خوشبو گلاب آ جائے۔ اور چنبیلی کا تیل جانتے ہیں نا کیسے نکلتا ہے؟ چنبیلی کا تیل پتہ ہے نا کیسے نکلتا ہے؟ چنبیلی کے پھولوں سے نکلتا ہے؟ نہیں جی، ایسے نہیں نکلتا ہے۔ چنبیلی کے جو تیل ہے نا، اس کے نکالنے کا بھی ایک طریقہ ہے، چلیں وہ بھی سن لیں، کبھی نکال لیجیے گا، کام آئے گا۔ تو چنبیلی کا جو تیل نکالتے ہیں نا، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سفید تل لے لیتے ہیں اور چنبیلی کے پھول لے لیتے ہیں۔ اب غور سے سنیے گا جی، تو تل لیے ہیں نا، اگر آپ عام دنوں میں تل نکالیں گے، تل سے تیل نکالیں گے تو وہ تلوں کا تیل کہلائے گا،
مگر یہی تل لیے جاتے ہیں، چنبیلی کے پھول لیے جاتے ہیں، کھلے آسمان کے نیچے چنبیلی کے پھولوں کی تہ بچھائی جاتی ہے، پھر اوپر تلوں کی تہ بچھا دی جاتی ہے، پھر اس کے اوپر چنبیلیوں کے پھولوں کی تہ بچھا دی جاتی ہے۔ 2 دن 3 دن ہفتہ اس طریقے سے رکھتے ہیں، رات کو کپڑا ہٹا دیتے ہیں، دن کو کپڑا ڈال دیتے ہیں تاکہ دھوپ کی خشکی، سورج کی دھوپ نہ لگے اور خشکی نہ ہو اس کے اندر۔ اس طرح جب وہ تل چنبیلی کے پھولوں کے رس کو چوس لیتے ہیں، اب ان تلوں کا تیل نکالتے ہیں تو یہ تیل تلوں کا نہیں ہوتا، یہ چنبیلی کا ہوتا ہے۔ کس کا ہوتا ہے؟ چنبیلی کا ہوتا ہے۔ میں نے کہا یار تل سے ہم نے تیل نکالا، تیل چنبیلی کا ہو گیا، یہ کیوں؟ تو تل بول اٹھے، تل بول اٹھے، کہنے لگے جی صاحب آپ کو بات سمجھ نہیں آئی، پہلے تیل نکالتے تو وہ ہمارا تیل تھا، تلوں کا تیل تھا، اب جو تیل نکلے گا یہ چنبیلی کو ہوگا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا دیکھا نہیں تو نے، ہم چنبیلی کی صحبت میں رہ کر آئے ہیں، ہم چنبیلی کی صحبت میں رہ کر آئے ہیں۔ حیرت کی بات تو یہ ہے، اسے بھی تسلیم کر لیتے ہو کہ چنبیلی کی صحبت میں تل رہے تو ان کے اندر چنبیلی کا اثر آ جائے، مٹی گلاب کی صحبت میں رہے تو اس میں گلاب کا اثر آ جائے، اور اگر علی نبی کی صحبت میں رہے، بولو تو صحیح نا، علی نبی کی صحبت میں رہے، ایک دن نہیں ازل سے ابد تک نبی کے ساتھ رہے، تو پھر علی میں نبی کا اثر نہیں آیا، علی میں نبی کے جمال کا اثر نہیں آیا، نبی کے کمال کا اثر نہیں آیا، نبی کے جود و نوال کا اثر نہیں آیا، نبی کا پرتو علی نہیں بنے، نبی کا عکس علی نہیں بنے، پھر تیری عقل پر ماتم کروں یا تیرے علم پر ماتم کروں؟ پھر یہ سوچنا چاہیے نا، علی نبی کے ساتھ رہے، علی اونچی تو بول رہے ہیں اور ساتھ رہیں گے، ساتھ رہیں گے۔ کہاں رہیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا، فرمایا اے علی جب ہم جنت میں داخل ہوں گے نا تو پہلے تو ہوگا بعد میں ہوں گا، پہلے تو داخل ہوگا پھر میں داخل ہوں گا۔ اے علی جنت میں جہاں میرا محل ہوگا وہاں تیرا محل ہوگا، وہاں میرا محل جہاں ہوگا وہاں تیرا محل ہوگا، یعنی علی نبی کے یہاں بھی ساتھ، جنت میں بھی ساتھ، اور کائنات کے تخلیق ہونے سے بھی پہلے نبی کے ساتھ۔ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نور 2 حصوں میں تقسیم ہوا، ایک عبداللہ کی پشت میں آیا اور ایک ابو طالب، کہہ دینا حضرت ابو طالب۔ دیکھیے حضرت ابو طالب کے متعلق 2 موقف ہیں اہل سنت کے اندر، جو ایمان کے قائل ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں اپنی جگہ، ہم ان کو بھی غلط نہیں کہتے، اور جو عدم ایمان کے قائل ہیں وہ بھی جمہور اہل سنت ہیں، ہم ان کا بھی احترام کرتے، لیکن ان دونوں کا فیصلہ یہ ہے کہ حضرت ابو طالب کا احترام کیا جائے گا، ان کا نام عزت سے لیا جائے گا، اس لیے کہ وہ محسن رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی کے لمحے تک تائید کرتے رہے اور خدمت کرتے رہے۔ اس لیے اس بحث کو ہم چھیڑتے نہیں ہیں، چونکہ ہماری بحث اس وقت موضوع گفتگو جو ہے وہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ، یہ 2 نور 2 حصوں میں تقسیم ہوا۔ علی پیدا ہوئے، سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں، اس پر میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہاں پھر سن لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوتے ہیں تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضرت ام شفا فرماتی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو سر سجدے میں تھا، شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی، اور اللہم رب سلم امتی کی صدائیں تھیں۔ آقا کو غسل دینے کی ضرورت نہیں پڑی ہے، ختنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے، پاکیزہ لباس پہنے ہوئے ہیں، خوشبو کے حلے آ رہے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، سر سجدے کے اندر ہے۔ اب آگے چلیے، یہ تو نبی کی ولادت کا مرحلہ ہے نا، نبی کی ولادت کا مرحلہ، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت کے متعلق بھی بڑے لوگ جو ہے نا، کچھ لوگوں کو شاید میں اور جملہ نہیں کہنا چاہتا ہوں، ان کو اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے جی حضرت علی کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے۔ میں نے کہا نہیں ہوئے تو پھر ان کو کیا فرق پڑنا ہے؟ ایک بات تو بتائیں نا، حضرت علی اگر کعبہ میں نہیں پیدا ہوئے، کوئی یہ کہتا نہیں پیدا ہوئے تو علی کو کیا فرق پڑنا ہے؟ کعبے میں پیدا ہونا علی کی فضیلت نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، علی کی فضیلت نہیں ہے، علی کا مرتبہ بلند نہیں ہوتا ہے کعبے میں پیدا ہونا اگر ثابت کر دیا جائے۔
اگر کوئی انکار کرتے تب بھی علی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیوں؟ اگر ایک طرف نبی نے فرمایا النظر الی الکعبۃ عبادۃ کہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، تو دوسری طرف نبی نے فرمایا ہے النظر الی وجہ علی عبادۃ علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے. علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت، کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت، علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت. اور پھر تم بات کرتا ہے علی کی جو علی کعبے میں، اور تیرے انکار کرنے سے کیا ہوگا کہ اگر علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے تو انکار کر کے پھنے خواہ بن جائے گا. تو پھر سن مقام کیا ملے گا، علی کا مقام کیا ہے؟ علی کا مقام تو اس سے بلند و بالا ہے نا. مشکات المصابیح کی حدیث پڑھیے نا، تیرے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آپ طواف کعبہ فرما رہے ہیں. غور سے سنیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ فرماتے ہیں. طواف کعبہ فرماتے ہوئے نہ جانے نبی کے دل میں کیا خیال آیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ بہتر جانتا ہے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. آقا علیہ السلام طواف کعبہ کرتے ہوئے کعبہ سے مخاطب ہوتے ہیں، فرماتے ہیں اے کعبہ تو بڑی عزت والا ہے، اے کعبہ تو بڑی عزت والا ہے، تو بڑی عظمت والا ہے، تو بڑی تکریم والا ہے، تو بڑی شرف بزرگی والا ہے. لیکن اے کعبے سن، میری امت کے ایک مومن کا مرتبہ تجھ سے زیادہ ہے. تجھ سے اونچی بولے نا، میری امت کے مومن کا مقام تجھ سے، کعبے کی حرمت تسلیم. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی حرمت کعبے سے بھی زیادہ ہے، مومن کی عزت کعبے سے بھی زیادہ ہے. اور غزوہ خندق کے موقع پر جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب ہوئی نا، تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کل میری امت کے مومنوں کے ایمان کو جمع کر لو تو علی کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. علی کے ایمان کا مقابلہ، اونچی بول دینا، علی کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کل امت کے مومنوں کا ایمان علی کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. تو کل امت میں سے ایک مومن کا مقام کعبے سے زیادہ ہے، اور جس کا ایمان تمام امت کے ایمانوں سے زیادہ ہو، اس علی کا مقام کیا ہوگا؟ اس علی کا مقام کیا ہوگا؟ یہ تیری بد نصیبی ہے کہ تو اس ٹو میں لگا ہوا ہے کہ میں انکار کر دوں جی پیدا نہیں. تو انکار بھی کر دے گا تو میرے علی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن ائمہ اہل سنت ایک بات ذہن میں رکھ لیں، حدیث کو بیان کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں. حدیث کی کچھ اقسام ہیں، ان میں ایک تواتر کی اقسام ہے. متواتر حدیث جسے کہتے ہیں، متواتر روایت جسے کہتے ہیں. پھر تواتر آگے دو قسم کا ہے، ایک تواتر روات ہوتا ہے، ایک تواتر اکابرین ہوتا ہے. اس طرح علمی بحث ہے، یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، میں اسے آسان لفظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر اکابرین امت کسی بات کو تسلسل سے بیان کر دیں، کسی بات کو مسلسل بیان کر دیں اور اس کا رد نہ کریں، اس کا انکار نہ کریں، تو وہ روایت بھی متواتر روایت کہلاتی ہے. وہ روایت بھی اونچی بول دینا، متواتر روایت کہلاتی ہے. یہی بات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا کے اندر لکھی، امام حاکم نے مستدرک حاکم کے اندر لکھی، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تلخیص المستدرک کے اندر لکھا، مدارج النبوت کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اور شان صحابہ کے اندر اللہ شارح بخاری علامہ سید محمود احمد رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا. اسی طریقے سے علی مرتضیٰ مشکل کشا کے اندر جانشین فقیہ اعظم مولانا محب اللہ نوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا. اور مصطفیٰ سیرت مصطفیٰ جانی رحمات کی جلد نمبر 4 کے اندر امام احمد رضا فاضل بریلوی کے افادات سے جو مرتب کی گئی اس کے اندر بھی لکھا. اور علامہ محب تبری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اسے علامہ صفوری شافی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اسے امام جلال الدین سیوطی شافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا. یہ حوالے میں نے اس لیے دے دیے تاکہ آپ کو اطمینان رہے کہ کوئی روایت یہ من گھڑت نہیں ہے، یہ روایت اختراع شیعہ نہیں ہے، یہ روایت ہمارے اکابرین اہل سنت نے لکھی ہے، اکابرین اہل سنت نے بیان کی ہے. اب سنیے وہ روایت کیا ہے. فرماتے ہیں جب وقت ولادت علی المرتضیٰ آیا کرم اللہ وجہ الکریم، جب ان کی ولادت کا وقت آیا تو اس وقت حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہہ دینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت علی کرم اللہ جو کی والدہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑا پیار فرماتے تھے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام. بہرحال ان پر ہم پھر کبھی گفتگو کریں گے. جب وقت ولادت قریب آیا، یہ طواف کعبہ میں مصروف تھی،
ماں فرماتی ہیں آثار ولادت ظاہر ہوئے تو میں تھوڑی سی پریشان ہوئی. اب یہاں پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں, پیدا ہوئے تھے کعبہ کے اندر. ہمیں تسلیم میں پیدا ہوئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیا فرق پڑتا ہے, ٹھیک ہے وہ بھی پیدا ہوا روایات کے اندر موجود ہے, تو ان کو مان لیتے ہو. تو یہاں اعتراض کرتے ہو جی وہاں کیا کرنے گئی تھی, پھر حکیم بن حزام کی والدہ کیا کرنے گئی تھی. پھر کہتے ہیں جی علی پیدا ہوئے تو کعبے سے ان کی ماں چڑھ کر کیسے گئی, تو حکیم بن حزام کی والدہ کیسے چڑھ کر گئی تھی. وہاں تسلیم کر لے تو یہاں تکلیف ہوتی ہے تمہیں, لگتا ہے تمہارے اندر کچھ چھپا ہوا ہے. اگر تمہارے اندر کچھ نہ ہوتا تو پھر تم اس قسم کے بھونڈے اعتراضات نہ کرتے. اگر حکیم بن حزام پیدا ہو سکتے ہیں تو مولا علی بھی پیدا ہو سکتے ہیں. اگر اعتراض وہاں بھی نہیں تو پھر اعتراض یہاں بھی نہیں ہے, رکاوٹ وہاں نہیں ہے تو رکاوٹ یہاں بھی نہیں ہے. تو پھر اندر کیسے گئی, تم سیڑھیوں کے چکر میں رہو, تم سیڑھیوں کے چکر میں رہو. لیکن یہاں تو بات کچھ اور ہے نا, یہاں تو بات کچھ اور ہے. حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی میں کعبے کی دیوار کی ٹیک لگا کر بیٹھ گئی, ٹیک لگا کر بیٹھ گئی. کعبے کی دیوار سے آواز آئی, اے فاطمہ پریشان مت ہو, پریشان مت. مجھے سوچ رہی تھی کہ اب میں کہاں جاؤں, پردے کا انتظام کہا ہو, پریشان مت ہو اندر آ جا. فرماتی ہے پلٹ کر میں نے دیکھا تو دیوار کعبہ شق ہو چکی تھی. میں اندر داخل ہو گئی. جب میں اندر داخل ہوئی واپس جب میں پلٹی تو فرماتی ہے مجھے اور کچھ یاد نہ رہا. جب میں ہوش میں آئی تو میں نے دیکھا کہ میری گود میں ایک بچہ ہے, بڑا سونا, بڑا سونا بچہ ہے. میں نے اس بچے کو اٹھایا. بعض روایت میں آیا کہ 24 گھنٹے, بعض میں آیا کہ 3 دن تک باہر نہیں آئیں. حضرت ابو طالب بڑے پریشان ہوئے, ڈھونڈ رہے تھے کہ فاطمہ بنت اسد کہاں گئیں اور ان کا کوئی پتہ نہیں چل رہا. اس دوران وہ کعبے سے نکل کر باہر آئیں. ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے, وہ اپنے گھر سے چلے حرم کی طرف ڈھونڈنے کے لیے. ادھر سے فاطمہ بنت اسد اور حضرت ابو طالب اس بچے کو جو پیدا ہوا تھا اسے لے کر چلے تھے. درمیان میں آدھا راستہ یہ طے کر چکے, آدھا نبی طے کر چکے صلی اللہ علیہ وسلم. درمیان میں ملاقات ہو گئی, درمیان میں ملاقات ہو گئی. اگر اسے میں عاشقانہ انداز میں کہہ دوں نا, ادھر سے چند قدم ولایت نے بھرے, ادھر سے چند قدم ولایت نے بھرے, ادھر سے چند قدم نبوت نے بھرے. اگر میں کہوں اضطراب ولایت میں بھی تھا, اضطراب نبوت میں بھی تھا. اگر میں کہوں کہ محبت کی تلاش ولایت کو بھی تھی, محبت کی تلاش و نبوت کو بھی تھی. اگر میں کہوں نبوت کو بھی محبوب کی تلاش تھی, میں کہوں ولایت کو بھی محبوب کی تلاش تھی, تو ولایت محبوب کی تلاش میں نکلی, نبوت اپنے محبوب کی تلاش میں نہیں نکلی. یوں درمیان میں ملاقات ہوئی, ولایت کو اپنا محبوب مل گیا, نبوت کو اپنا محبوب مل گیا. نبوت کو کچھ بھی بول دے نا, اپنا محبوب مل گیا. میرے کریم آقا علیہ السلام ملے, پوچھا چچی جان کہاں چلی گئی تھی. پورا واقعہ تو اس طرح کعبہ کے اندر تھی. میرا بھائی جو پیدا ہوا وہ کہاں ہے, کہا یہ ہے. لیکن یہاں جو بات کی نا ابو طالب نے, حضرت فاطمہ نے, فاطمہ بنت اسد نے, یاد رہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی زوجہ کا نام فاطمہ بنت محمد رسول اللہ سلام اللہ علیہ ہے, اور والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے. تو یہاں جو انہوں نے عرض کیا, انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا بھائی پیدا ہوا ہے تو بڑا سونا, ہے تو بڑا سونا, لیکن جب سے پیدا ہوا ہے نا اس نے آنکھیں نہیں کھولی, اس نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں. لگتا ہے اس کی آنکھوں کے اندر کوئی مسئلہ ہے, کوئی نقص ہے یا نظر نہیں ہے آنکھوں کی, ہمیں اس کا کوئی خطرہ ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا لاؤ میرے بھائی کو میرے پاس لاؤ. میرے بھائی کو, یاد رہے نبی نے ہر موڑ پر علی کو بھائی کہا, لیکن علی نے کبھی نبی کو بھائی کہہ کر نہیں بلایا. جب بھی بلایا تو یا رسول اللہ کہہ کر بلایا. یہ ادب کا کرینہ ہے, یہ ادب کا کرینہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ میرے بھائی کو میرے پاس لاؤ. جب دیا گیا نبی کی گود میں, آقا نے علی کو گود میں لیا. کتنے خوش نصیب بچہ ہے, پیدا ہوا کعبہ میں, پیدا ہوا. اس کو حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے شان حبیب الرحمان اپنی کتاب کے اندر. فرماتے ہیں کہ علی وہ بچہ ہے جس کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ پیدا کعبے میں ہوا, شہادت مسجد میں ہوئی, شہادت مسجد میں ہوئی ہے. تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب نبی کی گود میں آئے تو آنکھیں کھول دیں, سامنے رخ مصطفیٰ, علی کی نگاہ ٹک گئی رخ مصطفیٰ پر.
آقا علی کو دیکھ رہے ہیں، علی نبی کو دیکھ رہے ہیں. گویا محبوب محبوب کو دیکھ رہا ہے، محب محب کو دیکھ رہا ہے، مطلوب مطلوب کو دیکھ رہا ہے، مقصود مقصود کو دیکھ رہا ہے. یہ الفاظ سمجھنے کے سمجھ لیجئے گا کہ یہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. میرے کریم آقا علیہ السلام تھوڑی دیر کے بعد فرماتے چچی جان، اے چچا جان آپ نے تو کہا تھا کہ بچہ دیکھتا نہیں ہے، اس نے تو آنکھیں کھول دی، یہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. انہوں نے کہا اب تک تو اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھی، اب تک تو آنکھیں نہیں کھولی تھی. علی بڑے ہو گئے. میں تھوڑا سا اس کو مکمل کر دوں گا نا. مدینہ المنورہ کے اندر میرے کریم آقا علیہ السلام بیٹھے ہوئے. ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بلاتے، فرماتے علی ادھر آؤ. علی قریب آئے، فرمایا علی ایک بات تو بتاؤ. جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا وہ بچپن کی بات، اس سے تو آج پردہ اٹھا دو نا، آج بتا دو نا سب کے سامنے. کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا علی ایک بات تو بتا، تو کعبے میں پیدا ہوا، تو نے آنکھیں نہیں کھولی، تو ماں کی گود میں آیا، تو نے آنکھیں نہیں کھولی، تو باپ کی گود میں آیا، تو نے آنکھیں نہیں کھولی، جیسے میری گود میں آیا تو آنکھیں کھول دی. کیوں ہے علی؟ یہ بھی تو ذرا بتا دے نا. میری گود میں آ کر آنکھیں کیوں کھول دی؟ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جو بات عرض کی بتا دوں. اہل محبت کی نظر کر دیتا ہوں. چلے مجھ پر کوئی فتویٰ لگائے بے شک لگا دے، لیکن میں اہل محبت کی نظر کروں گا. سن لیجیے گا ذرا غور سے. وہ کیا بات ہے؟ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ جو فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدت ہوئی تھی جدا ہوئے، مدت ہوئی تھی، اونچی تو بول دے نا. ہم ساتھ تھے، ہم سن دے ہاتھ سے مٹھیاں گالی سنا یار سنے دا ہاتھ سے. ہم تو وہ تھے نا جو ساتھ تھے نا. بچھڑن مول یاد نہ حاصل، بچھڑنا تو یاد ہی نہیں تھا نا. ہم تو ساتھ تھے نا. محبوب سناتا تھا ہم سنتے تھے، محبوب سناتا تھا ہم سنتے تھے. کیا سناتا تھا کیا سنتے تھے یہ ایک لمبا موضوع، پھر ادھر ہم چلے جائیں گے، لیکن میں اپنے موضوع پر رہوں گا. آقا ہم ساتھ تھے، پھر جدا ہوئے. آپ عبداللہ کی پشت میں آ گئے، میں ابو طالب کی پشت میں آ گیا. بڑے سال گزرے تھے، مدت ہوئی تھی، جدا ہوئے. پھر آئے علی عرض کی آقا میری خواہش تھی، میری تمنا تھی کہ جب میں اس دنیا میں آؤں، جب میں اس دنیا میں آؤں، میرے جد امجد آئے دنیا کے اندر یعنی آدم علیہ السلام، تو آدم کی پہلی نگاہ اٹھی تو سامنے نام مصطفیٰ تھا، عرش کے پاؤں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور علی کی خواہش یہ تھی میرے آقا کہ علی کی پہلی نگاہ جب دنیا میں پڑے تو سامنے چہرہ مصطفیٰ ہونا چاہیے. سامنے چہرہ مصطفیٰ ہونا چاہیے. شاید کسی کے خناس ذہن میں یہ بات آ جائے علی کو کیسے معلوم ہوا، علی تو ابھی پیدا ہوا ہے. میں نے کہا یہی تو بتانا ہے نا. علی کے بارے میں نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. انا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا دروازہ ہوں، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. فلیات من اراد العلم فلیات الباب، جو علم کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے دروازے پر آئے. ارے تو دروازہ نبوت پر گیا ہی نہیں ہے، تو علی کے در پر جھکا ہی نہیں ہے. تجھے معلوم ہی کیا ہو کہ نگاہ عرفان کسے کہتے ہیں، تجھے علم ہی کیا ہو کہ نگاہ بصیرت کسے کیا کہتے ہیں، تجھے علم ہی کیا ہو کہ اندر کا باطن روشن ہو جائے تو پھر نگاہ کیا ہو جاتی ہے. تو علم نبوت کے دروازے کا ہی منکر ٹھہرا. اگر اس دروازے پر آ جاتا تو علی تجھے بتاتے. جب کسی نے سوال کیا علی ہر بات کا جواب فی الفور کیسے دے دیتے ہو، یہ روایت میں بتا دیتا ہوں نا آپ کو تاکہ سمجھ میں آ جائے بات. مولا کائنات سے ایک شخص نے سوال کیا علی ہر بات کا سوال جیسے کرو فوراً آپ جواب کیوں دیتے ہیں؟ فرمایا بات سن، مجھ سے پوچھ رہا ہے میں فوراً جواب کیسے دوں؟ کہا ہاں اس پر تجھے تعجب، کہا ہاں مجھے اس پر تعجب ہو رہا ہے. کہا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنے ہیں؟ حضرت علی نے فوراً برجستہ. فرمایا تیری ہاتھ کی انگلیاں کتنے ہیں؟ اس نے کہا جی 5. فرمایا تو نے دیر کیوں نہیں لگائی؟ فرمایا تو نے دیر کیوں نہیں لگائی بتانے میں؟ میں نے پوچھا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنے؟
تو نے کہا 5 فوراً کہہ دیا، دیر کیوں نہیں لگائی؟ اس نے کہا حضور اس لیے دیر نہیں لگائی کہ یہ 5 انگلیاں ہر وقت میرے سامنے رہتی ہیں، تو جو چیز سامنے ہو پھر دیر کیسے لگاؤں؟ فرمایا تیری 5 انگلیاں تیرے سامنے، اور علی وہ ہے جس کے سامنے کل کائنات رہتی ہے، پوچھ تو پھر علی کیسے دیر لگا دے؟ پھر علی کیسے دیر لگا دے؟ تیری 5 انگلیاں تیرے سامنے، تو دیر نہیں لگاتا، اور جس علی کے سامنے کل کائنات ہو ہر وقت، وہ علی کیسے دیر لگا دے؟ وہ علی کیسے دیر لگا دے؟ علی کے سامنے تو کل کائنات ہوتی ہے نا، علی تو ہر پل ہر لمحے اس کو دیکھتا ہے۔ جب کوئی مجھ سے پوچھتا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں، تو دیر کیسے لگاؤں؟ دیر کیسے لگاؤں؟ تو میں فوراً جواب اسے دے دیتا ہوں، یہ علی کا علم ہے۔ عرض کی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میں جب میری خواہش تھی کہ میں پیدا ہوں تو میری پہلی نگاہ اٹھے تو چہرہ مصطفیٰ ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا علی کعبے میں، ماں کی گود میں، باپ کی گود میں، پھر میری گود میں آئے، آنکھیں کھول دی آقا، میں علم نبوت کا دروازہ ہوں، پہرے دار ہوں ناموس رسالت کا۔ ذرا سنیے گا میرے جملوں کو، پہرے دار ہوں ناموس رسالت کا، پاسبان ہوں ختم نبوت کا، پاسبان ہوں علم نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا یہ بھی تو بتانا تھا نا دنیا کو کہ کوئی قرآن لے کر مصطفیٰ کو چھوڑ دیں گے، کوئی کعبہ لے کر مصطفیٰ کو چھوڑ دیں گے، کوئی ماں باپ کو سامنے رکھ کر میرے نبی کو چھوڑ دیں گے، کوئی جماعت کو سامنے رکھ کر میرے نبی کو چھوڑ دیں گے، کوئی تبلیغ کو سامنے رکھ کر میرے نبی کو چھوڑ دیں گے، کوئی کچھ رکھ کر سامنے میرے نبی کو چھوڑ دیں گے۔ علی علم نبوت کا دروازہ ہے، علی پاسبان ناموس رسالت ہے، علی پاسبان ختم نبوت ہے۔ علی عقیدہ دینا چاہتا ہے کہ اگر کعبہ بھی سامنے ہو، نبی نہیں تو کعبہ بھی کچھ نہیں ہے، نبی نہیں تو پھر کعبہ بھی کچھ نہیں ہے، نبی نہیں ہے تو ماں بھی کچھ نہیں ہے، نبی نہیں ہے تو باپ بھی کچھ نہیں ہے۔ اس لیے میرے کریم آقا جب میں کعبے کی گود میں آیا، مجھے معلوم تھا یہ کعبہ ہے، میں نے نگاہ نہیں کھولی، اگر نگاہ کھول دیتا تو لوگوں کو نظریہ مل جاتا کہ دیکھو علی نے کعبے کے لیے آنکھیں کھول دی ہیں، نبی کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر ماں کی گود میں آنکھیں کھول دیتا، لوگ کہتے ہیں علی نے ماں کے لیے نبی کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر باپ کی گود میں آنکھ کھول دیتا، لوگ کہتے علی نے باپ کے لیے نبی کو چھوڑ دیا ہے۔ آقا کعبہ اپنی جگہ، ماں اپنی جگہ، باپ اپنی جگہ، لیکن میرے لیے پہلے میرا نبی ہے، پہلے میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ علی کا علم ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ کتنا علم دیا علی کو، علی کا مقام کتنا بلند ہے۔ علی نبی کی صحبت میں رہے، جانتے ہیں علی کے منہ کے اندر جو گھٹی گئی نا سب سے پہلے، وہ لعاب دہن مصطفیٰ تھا، لعاب دہن مصطفیٰ تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر علی کا علم کتنا وسیع ہوا۔ یہاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا، غور سے سن لیجئے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راس المفسرین فی الصحابہ، یعنی قرآن کی تفسیر کرنے والے صحابہ کرام میں عظیم ترین مفسر یہی کہلاتے تھے، سارے صحابہ مانتے تھے، اور ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا فرمائی۔ فرماتے ایک مرتبہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس حاضر ہوا، آپ نے مجھے بلایا تھا عشاء کی نماز کے بعد، میں آپ کے پاس بیٹھا تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بیان کرنا شروع فرمائی۔ جب بسم اللہ کی با کی تفسیر شروع کی نا، بسم اللہ کی با کی تفسیر شروع کی، فرماتے ہیں کہ صبح طلوع ہو گئی، ابھی بسم اللہ کی با کی تفسیر بیان ہو رہی، فرماتے صبح ہو گئی۔ مولا کائنات نے فرمایا اے ابن عباس، یہ دیگ میں سے ابھی ایک چاول تو نے چکھا ہے، ابھی دیگ باقی ہے، ابھی دیگ باقی ہے۔ باقی تفسیر بسم اللہ کی باقی تفسیر ساری رات میں بیان نہ ہو سکی۔ آگے مولا کائنات نے فرمایا ابن عباس، اگر میں چاہوں تفسیر بیان کرنا سورۃ فاتحہ کی تو عرب کے 70 اونٹوں کو بھر دوں، وہ اتنا بوجھ بن جائے کہ وہ 70 اونٹ بھی نہ اٹھا سکے، پھر بھی سورۃ فاتحہ کی تفسیر مکمل نہ ہوگی۔ یہ علی کا علم ہے، یہ علی کا علم ہے۔ علم ملا کہاں سے ہے؟ علم ملا کہاں سے ہے؟ در نبی سے، در نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام نے لعاب دہن دیا، اور پھر یہاں میں ساتھ جوڑتا چلوں گا بات کو تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام غزوہ
خیبر، قلعہ خیبر جب فتح نہیں ہو رہا تھا، فتح ابو بکر صدیق بھی گئے، عمر بھی گئے، عثمان بھی گئے، دیگر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی گئے، مگر قلعہ خیبر فتح نہیں ہوا۔ بڑا مضبوط قلعہ تھا، یہودی اندر چھپے ہوئے تھے اور اوپر سے تیر اندازی کرتے، آگے دروازے بڑے مضبوط دروازے انہوں نے بند کیے ہوئے، لوہے کے مضبوط دروازے، اب وہ فتح نہیں ہو رہا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اعلان فرماتے ہیں لوگو کل میں اسے جھنڈا دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اس سے نبی سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا نبی اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کا نبی اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ یہ ہمیں کل یہ جھنڈے کی سعادت مل جائے، اس لیے کہ کل جسے جھنڈا ملا اسے فتح ہی فتح ملے گی، اس لیے کہ نبی نے فرما دیا کہ کل میں اسے جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اس کے ہاتھوں خیبر کو فتح کرا دے گا۔ صبح جب میرے آقا بیٹھے، سارے صحابہ جمع ہیں، تو آقا نے نظر دوڑائی، مطلوب نظر نہ آیا، مطلوب نظر نہ آیا، مقصود نظر نہ آیا، وہ محبوب نظر نہ آیا، وہ جسے منتخب کیا تھا نا نگاہ نبوت نے کہ میں جھنڈا دوں گا، اسے وہ نظر نہ آیا۔ تو آقا نے پوچھا اے علی ابن ابی طالب، اے لوگو علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی تشقاق آئے نہیں ہے، اے آقا ان کی آنکھیں دکھتی ہیں، آنکھوں میں تکلیف ہے۔ فرمایا جاؤ علی کو بلا کے لے آؤ، علی کو بلا کر لے آئے۔ جب لائے گئے مولا علی، آقا نے پوچھا علی کیا ہوا؟ عرض کی آقا آنکھیں دکھتی۔ فرمایا قریب آؤ، قریب آئے، نبی نے لعاب دہن نکالا، آنکھوں پر لگایا، فرمایا جاؤ علی۔ حضرت علی فرماتے پھر میری آنکھیں کبھی دکھی نہیں ہیں، ان آنکھوں میں کبھی تکلیف ہوئی نہیں ہے۔ جب خیبر کے قریب پہنچے، مولا کائنات نے جاتے ہی وہ عطا کردہ جھنڈا انداز فاتحانہ میں خیبر کے قلعے کے سامنے گاڑ دیا۔ عمر بن عبد ود، حارث، یہ سارے حیران رہ گئے کہ یہ کون آیا ہے جس نے آ کر جھنڈا فاتحانہ انداز میں گاڑ دیا۔ اوپر سے کھڑے کر پوچھا کون ہو تم، کیا نام ہے تمہارا؟ آگے سے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، مجھے علی المرتضیٰ کہتے ہیں، آیا اس لیے ہوں کہ علی نے کبھی شکست کا منہ نہیں دیکھا ہے۔ حارث کہتا ہے کہ علی لوٹ جا، اس لیے کہ تم مارا جائے گا۔ مولا کائنات فرماتے سامنے تو آ دیکھا جائے گا، سامنے تو آ دیکھا جائے گا، ہاتھ تو بھی دو دکھا لے، دو ہم بھی دکھا لیتے ہیں۔ مولا کائنات نے حارث کے بھی ٹکڑے کر دیے، خیبر کے بھی ٹکڑے کر دیے، عمر اپنے ود کے بھی ٹکڑے، عمر بن عبد ود کے بھی ٹکڑے کر دیے، جو بڑے بڑے بہادر تھے۔ پھر قلعہ خیبر فتح کیسے وہ بات یہ بتانی تھی۔ علی آگے بڑھے، راستہ کوئی نہیں مل رہا تھا، دروازے بڑے بڑے بند۔ امام خاتم المحدثین شیخ عبداللہ کے محدث دہلوی لکھتے ہیں علی آگے بڑھے اور قلعہ خیبر کے دروازے کو پکڑا۔ کتنے طاقت تھی علی، قد کتنا تھا، چھوٹے قد کے تھے محترم مولا علی کرم اللہ وجہہ۔ قلعہ خیبر کو پکڑا، لگاتا تھا نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا۔ تو علی کرم اللہ وجہہ نے جب قلعہ خیبر کے دروازے کو پکڑا تو کتب روایات میں لکھا کہ پورا قلعہ خیبر ہل کر رہ گیا۔ یہ کون سی قوت تھی؟ ایک انسان کی قوت تو نہ تھی نا، ایک انسان کتنا طاقت رکھتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ 35,000 لوگوں نے مل کر اس قلعے کے دروازے کو بھی اٹھانا چاہا تو اٹھا نہ سکے، اتنے بھاری دروازہ گڑا ہوا، مگر علی نے اٹھایا، ہلایا، اسے کھینچا۔ وہ تلوار چلاتے ہوئے جو زرہ آپ کی گر چکی تھی نا، خود گر چکی تھی، ڈھال گر چکی تھی، علی نے خیبر کے قلعے کو توڑا، دروازے کو توڑا، اسے ڈھال کے طور پر رکھ لیا، ایک ہاتھ سے آگے بھی کرتے جا رہے ہیں اور لڑتے بھی جا رہے ہیں اور راستے کھول دیے۔ یوں علی قلعہ خیبر کے اندر داخل ہو گئے، قلعہ فتح ہو گیا۔ کسی نے اہلیہ سے پوچھا اے علی، کب پوچھا؟ چاہے مبارک مکمل ہو کے 45 منٹ ہو کے میں اس روایت کو مکمل کر دوں، کیا خیال ہے آپ کا؟ اس کو میں مکمل کر دیتا ہوں۔ علی سے کب پوچھا؟ ذرا غور سے سنیے گا۔ مولا کائنات امیر المومنین بن گئے، خلیفۃ الرسول بنے۔ اس وقت آپ نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر آپ نے دعوت افطار کی لوگوں کے لیے۔
انواع و اقسام کے کھانے تیار کیے. لوگ وہاں پہنچے. ایک نوجوان آیا, روزہ افطار ہو رہا تھا. اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہے, ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے, سوکھی ٹکڑیاں اس کے ہاتھ میں ہیں اور پانی میں بھگو کر وہ کھا رہا ہے. پانی میں بھگو کر وہ کھا رہا ہے. جب کھا رہا ہے دانتوں سے زور لگا رہا ہے چبانے کے لیے, تو اس کی پیشانی پر پسینہ آ رہا ہے. وہ نوجوان کہتا ہے بابا جی آپ اتنے زور کیوں لگا رہے ہیں؟ امیر المومنین نے اتنے اعلیٰ کھانے بنائے ہیں, آپ اٹھیں اور چل کر وہاں روزہ افطار کر لیں, وہاں سے آپ کھانا کھائیں. ایک شخص پیچھے سے جلدی سے چلتا ہوا آیا, اس نے نوجوان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا. کہا نوجوان کیا بات کر رہے ہو؟ جانتے ہو جس سے تم بات کر رہے ہو یہ کون ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نہیں جانتا. کہا یہی تو امیر المومنین ہے, یہی تو مولا کائنات ہے, یہی تو اسد اللہ ہے, یہی تو حیدر کرار ہے, یہی تو علی المرتضیٰ ہے رضی اللہ تعالی. وہ نوجوان ٹھٹک کر رہ گیا ہے, یہ شیر ہیں, یہ اسد اللہ ہے, یہ خیبر کو فتح کرنے والے ہیں, یہ وہ ہیں جن کی بہادری کے چرچے ہیں. ہاں یہ وہی ہیں. مولا کائنات نے اس کی طرف دیکھا شیر کی نظروں سے, فرمایا کیا کہہ رہے ہو, کیا سوچ رہے ہو, کیا سوچ یہ رہا ہو کہ قلعہ خیبر کو اکھیڑ کر رکھ دینے والا, دروازہ خیبر کو اٹھا دینے والا, عمر بن ود کے ٹکڑے کر دینے والا, غزوہ خندق کے اندر کفار کی دھجیاں اڑا دینے والا, بدر کے اندر 70 مقتولین کفار میں سے 35 کو اکیلا حیدر کرار واصل جہنم کرنے والا, آج روٹی کو چباتے ہوئے چہرے پہ پسینہ آ رہا ہے, پسینہ پیشانی پر آ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا تجھے بات سمجھ میں نہیں آئے گی, یہ میری جسمانی کیفیت کا حال ہے, وہ میری روحانی کیفیت تھی, وہ میری روحانی کیفیت تھی. اگر کوئی حیدر کی روحانی کیفیت کو جان لے تو اسے سمجھ میں آئے گا لا فتح الا علی, ذوالفقار الا علی, علی کے سوا کسی کے کوئی تلوار نہیں ہے, اور ذوالفقار حیدری کے سوا کوئی بھی ذوالفقار نہیں ہے. حیدر کرار کو جو یہ لقب ملا, تو پھر جانتے وہ قلعہ خیبر کا دروازہ کیسے اٹھایا؟ آخری بات, خاتم المحدثین شیخ عبداللہ کے محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کسی نے علی سے پوچھا, علی کرم اللہ وجہ یہ دروازہ آپ نے کیسے اٹھا لیا, یہ دروازہ آپ نے کیسے اٹھا؟ بعض میں سے 80 لوگوں نے بھی, بعض نے میں نے بتایا کہ 35,000 تک بھی لکھا کہ لوگوں نے اٹھانا چاہا اٹھا نہ سکے, لیکن 80 کی روایت کو ہم معتبر مانتے اس کو لے لیتے ہیں تاکہ جو ذہنوں میں آ سکے اسے آپ ذہن میں رکھیے. اٹھانا چاہا, بعض نے لکھا کہ 40 لوگوں نے اٹھانا چاہا نہ اٹھا سکے, مگر علی نے ایک ہی ہاتھ سے اٹھایا اور اس کو ڈھال بھی بنا لیا. لڑ بھی رہے ہیں, چاہے اٹھایا ہوا بھی ہے, اور اٹھا کر پھینکتے ہیں, اور پھینکنے کے بعد وہ دروازہ ملتا نہیں ہے, آج تک نہیں ملا. کوئی بتا دے مجھے, کسی کتابت میں دکھا دے کہ خیبر کا قلعہ کا دروازہ جو ہے نا وہ پھر مل گیا بعد کے اندر. علی نے اٹھایا, جب تک پکڑے رہے لڑتے رہے, لیکن جب علی نے اٹھا کر پھینکا تو پھر وہ ملا نہیں ہے. اس لیے کسی عام بندے نے نہیں پھینکا تھا, یہ حیدر کرار نے پھینکا تھا. کہاں گیا یہ الگ بحث ہے, لیکن سردت سنیے. جب پوچھا کہ علی یہ آپ نے اٹھا کیسے لیا, مولا کائنات فرماتے ہیں کہ لوگوں جب میں آقا کی بارگاہ میں گیا تو آقا نے اپنا لعاب دہن میری آنکھوں پر لگایا تھا. جب میں قلعہ خیبر کے پاس پہنچا مجھے یقین تھا کہ مجھے فتح ہوگی, اس لیے کہ میرے نبی نے فرما دیا تھا. لیکن دروازہ خیبر جو ہے وہ اکھڑ نہیں رہا تھا, اندر سے کھل نہیں رہا تھا, بہت بھاری تھا. میں نے ایک گھٹنا نیچے زمین پر رکھا اور ایک خیبر کے کلے کے ساتھ لگایا. آپ جانتے اس طرح آدمی جب بیٹھتا ہے تو اٹھانے کے لیے کسی بھی چیز کو جب کھینچتا ہے, زور لگاتا ہے, تو نگاہ بے ساختہ اوپر اٹھتی ہے. فرماتے ہیں لوگوں میری نگاہ آسمانوں کی طرف بلند ہوئی, حجابات ہٹ گئے, آواز آئی اے علی یہ قوت اب تیری نہیں ہے, اب قوت پروردگار ہے, اٹھا قلعے کے دروازے کو اٹھا کر پھینک دے. لوگوں اس وقت میں نے قلعہ خیبر کو جب اٹھایا تو وہ قوت میری نہیں تھی, وہ قوت پروردگار تھی, وہ انوار تجلیات الہیہ تھے. میرے علی حیدر کرار ہے, میرے علی اسد اللہ ہے, میرے علی امام الاولیاء ہے, میرے علی حیدر ہے, میرے علی کرم اللہ وجہ ہیں, میرے علی کل بھی روشن تھے, میرے علی آج بھی روشن ہے رضی اللہ تعالی عنہ. وہ چشتی ہو, وہ قادری ہو, وہ نقشبندی ہو, وہ سہروردی ہو, جب تک در علی پر جھکتا نہیں ولایت ملتی نہیں ہے, اسے روحانیت ملتی نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں علی کی محبت عطا فرمائے, انہی کی محبت میں موت عطا فرمائے. السلام علیکم.